سلیم بھائی کو 18 مئی 23 سفر المظفر میں شہید کیا گیا. جمعہ کا دن تھا اور قربان جائیے وہ شہید اہل سنت، شہید امیر اہل سنت کہ جس نے پوری زندگی حضور کے عشق میں گزار دی. اور صرف انداز ہی یہی نہیں، عمل کے بھی بڑے قابل آدمی تھے، بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. مجھے ایک شخص نے بتایا اور قسم خدا کی اپنے قائد پر وہ بات سن کر رشک آیا. وہ بتانے لگے جناب سلیم بھائی ایک ٹائم تھا جب میرپور خاص میں تشریف لائے اور پوری رات جلسہ کیا. کافی وقت گزر چکا تھا تو ہم نے سوچا کہ وہاں ہم آرام کر لیں. تو ایک شخص تھے ان کے گھر میں، ایک کمرے میں سلیم بھائی اور ان کے 2 سے 3 رفقا وہی ایک کمرے میں سوئے. تو کہتے ہیں سلیم بھائی نے مجھ سے کہا، میں لیٹا ہوا تھا، کہ جناب فلاں تم سوئے نہیں، سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے اور صبح سفر بھی کرنا ہے. کہتے ہیں میں سونے کے انداز میں لیٹ گیا. سلیم بھائی کچھ ہی دیر سوئے، آدھے گھنٹے یا 25 منٹ، اور پھر اس کے بعد اٹھے. میں دیکھ رہا تھا، میں جاگ رہا تھا مگر میری آنکھیں بار بار کھل رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا سلیم قادری نے پوری رات کو جاگے ہوئے 20-25 منٹ نیند کی، وضو کیا، مصلی بچھایا، تہجد پڑھی اور پھر وظائف میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہ جس کی عمر بھی مختصر تھی، جس کا جسم بھی دبلا پتلا تھا، آنکھیں خوبصورت تھی، داڑھی بہت پیاری سی تھی، اور انداز کیا تھا، کسی بھی بدماش کے آگے ڈرنے والا نہیں تھا. غریب اور کمزور لوگوں کی ہمدردی کرتے تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے میں پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس پرسنل دور میں اگر ہم دیکھیں سلیم قادری کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو تربیت الیاس قادری کر رہا ہے. عباس قادری کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو تربیت الیاس قادری کی ہے. اگر ہم نعت خوانے کے دور میں اٹھا کر دیکھیں، اویس قادری کو دیکھیں تو تربیت الیاس قادری کی ہے. اگر دین پھیلانے کی بات کریں اور دین پھیلانے والے کی تربیت دیکھیں تو عمران حطاری، مجاہد شیعہ تربیت الیاس قادری کی ہے. اور دین بچانے کی بات ہے تو ممتاز قادری تربیت الیاس قادری کی ہے. تربیت الیاس قادری کی ہے. معلوم ہوا یہ الیاس قادری کھوپڑی تربیت نہیں کرتا. اور ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں، اس لیے نہیں بول رہا کہ میرے پیر ہیں، اس لیے نہیں بول رہا، اس لیے بول رہا ہوں کہ مسلک رضا کا مضبوط ستون اگر ہے اور اس پرفتن دور میں وہ الیاس قادری ہے. تو سلیم بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ کالج سے سیدھے گلزار حبیب مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں جب شیخ طریقت، شیخ شریعت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم قدسیہ کا بیان سنا تو دل باغ مدینہ ہو گیا، اور ذہن بنا کہ ان کے شانہ بشانہ دین کی خدمت کی جائے. اور پھر دعوت اسلامی کے تحت آپ نے علاقے کی ذمہ داری حاصل کی اور پھر دینی خدمت میں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ وقت کہ جب مسجدوں پہ قبضے ہو رہے تھے، وہ وقت وہ تھا کہ جب اہل سنت کے لوگوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا جاتا تھا، اہل سنت کے لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا. تو پھر 1990 میں سلیم قادری نے لوگ تیار کیے اور ایک تحریک بنائی جس کو نام دیا سنی تحریک. آج سلیم قادری کے مزاج کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا، میں نے کہا سلیم بھائی نے سنی تحریک بنائی تھی حقوق اہل سنت کو لینے کے لیے، اور لے کے دکھایا. میں صرف ایسی بات نہیں کر رہا، ایک وقت وہ بھی تھا جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی اور 1986 کا وقت تھا، 96 کا وقت تھا، 1996 کا نگران حکومت آئی. اس میں ایک وزیر لگ گیا قادیانی، اس میں ایک وزیر لگ گیا قادیانی. سلیم بھائی نے اخبار میں خبر پڑھی، فوراً ہنگامی اجلاس بلا لیا.
فوراً ہنگامی اجلاس بلایا، کہا بس احتجاج شروع کرو. گلی کوچے میں احتجاج ہونے لگا، دھرنے ہونے لگے اور احتجاج کا ماحول بڑھا دیا. حتیٰ کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو خط لکھا اور کہا ہم اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، اگر آپ دینا نہیں چاہتے تو ہم چھوٹنا جانتے ہیں. اوہ زور سے بولو سبحان اللہ. یہ مزاج تھا سلیم قادری کا، ہم چھیننا جانتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں، پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس قادیانی کو، یہ ملک دین اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اس وزیر کو فوراً ہٹایا جائے. اگر آپ ہٹا دیں گے تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے، شکریہ ادا کریں گے، اور نہیں ہٹائیں گے تو پھر ہم آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں. اس وزیر اعظم نے فوراً اس وزیر کو ہٹا دیا اور نوٹس جاری کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیر کی دھار تھی، یہ شیر کی دھار تھی. قادیانی کو ایک خط پر ہٹا دیا. فتن دور میں اگر ہمارے بچوں میں مزاج سلیم قادری منتقل نہیں ہوا، یقین کرو یہ پھر ناانصافی ہوگی. کہیں ہمارا بچہ بلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بچہ انفلاحیت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بچہ اس فتن دور میں ناسبیت کے حق نہ چڑھ جائے، کہیں ہمارا بچہ تفضیلیت کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. اگر تم چاہتے ہو اپنے بچے کو نہ ناسبیت کی طرف جانے دو گے، اگر نہ تفضیلیت کی طرف جانے دینا چاہتے ہو، تو پھر اس کے مزاج میں سلیم قادری ڈالو، ان کی تربیت میں سلیم قادری کا مزاج ڈالو. سلیم بھائی نے سنی فریق بنائی، مقصد یہ تھا حقوق اہل سنت کو لیا جائے. سلیم بھائی کہتے تھے نا، سنیو تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، تم مل کر مود دو تو یہ وہابی اور شیعہ بھیجائے. سلیم قادری کا مزاج اپنے مزاج میں اپناؤ. یہ وقت ان کے ساتھ غیروں کے ساتھ بیٹھنے کا نہیں، یہ وقت سنیت کے حقوق لینے کا ہے. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.